اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم دے دو طلاق عورتوں کو پس پہنچ جائے وہ اپنے مدت کے اختتام پر، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پھر ان کو مت روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کرے اپنے شوہروں کے ساتھ، اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق، ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، اس کی نصیحت کی جاتی ہے، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جس کو ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ ہے سدھارنا تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ، اور پاکیزگی ہے زیادہ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں اور تم لوگ نہیں جانتے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس آیت کا سبب نزول معقل ابن یسار کی بین تھی، اور معقل ابن یسار نے بضاح ابن عاصم ایک آدمی سے اس کی شادی کرا دی۔ بعد میں معمولی بات کی بنا پر اس کے شوہر نے، بضاح ابن عاصم نے، معقل ابن یسار کی بین جمیلہ بنت یسار کو طلاق دے دی۔ اب وہ طلاق رجعی تھا یا جو بھی تھا، جیسے طلاق رجعی کی اپنی عدت پوری ہو گئی تو پھر اس کے بعد معقل ابن یسار نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ میں اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ، جمیلہ بنت یسار کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو معقل ابن یسار نے منع کیا کہ دیکھیں، پہلے میں نے اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے اپنی بہن کا نکاح آپ کے ساتھ کرایا تھا، لیکن آپ نے قدر نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا کہ دیکھیں، اس نے طلاق رجعی دی ہے، اور طلاق رجعی کے عدت کے بعد پھر یہ اختیار ہوتا ہے شوہر کو کہ اگر وہ واپس اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، واپس آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دوسری جگہ شادی ضروری نہیں۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ اگر میاں اور بیوی آپس میں راضی ہے تو آپ لوگ منع نہ کریں، آپ منع نہ کریں، اور وجوہات ساری بتا دی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ انقضت عدتهن، انقضت عدتهن، کہ ان کی عدت کی مدت اختتام پذیر ہو جائے۔ فبلغنا کا ایک معنی حقیقی ہے اور ایک معنی مجازی ہے۔ فبلغنا کا ایک معنی مجازی جو پہلے گزر چکا ہے، اور صاحب جلالین نے اس کا معنی کیا تھا قاربنا کی، کہ جب مدت کے انتہا قریب ہو جائے، اور یہاں اس کا حقیقی معنی ہے انقضت عدتهن، عدت ختم ہونا، عدت کا ختم ہونا، کہ جیسے عدت ختم ہو گئی تو اب ظاہر ہے کہ عدت ختم ہونے کے بعد اب آپ تو کسی کو ٹھہرا نہیں سکتے نا، عورت بھی آزاد، مرد بھی آزاد۔ اب یہ کہ کسی کی آزادی کے اوپر خواہ مخواہ وار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس عورت کی عدت پوری ہو گئی تو اگر یہ اپنے پہلے شوہر سے راضی ہے تو آپ رکاوٹ نہ ڈالیں، آپ کیا نہ ڈالیں۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ خطاب لِلْأَوْلِيَاء، پس آپ منع نہ کریں، یہ خطاب ہے کس کو؟ اولیاء کو۔ کس کے اولیاء کو؟ عورت کے اولیاء کو۔ اَيْ لَا تَمْنَعُوهُنَّ، یعنی ان کو منع نہ کرے، مِنْ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ الْمُطَلِّقِينَ لَهُنَّ، کہ وہ شادی کریں اپنے شوہروں کے ساتھ۔ کون سے شوہروں کے ساتھ؟ کہ جن شوہروں نے ان کو طلاق دی ہے۔ اب یہ شوہر تو نہیں ہے، شوہر ہونا ان کا ختم ہو گیا، لیکن باعتبار مایعول کے کہا ہے، باعتبار مایعول کے، لأن سبب نزولها أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها، یہ آیت جو نازل ہوئی اس کا سبب نزول معقل ابن یسار کی بین ہے، طلقها زوجها، کہ اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا، فاراد ان يراجعها، پس اس نے ارادہ کیا ان يراجعها، اس کے پاس واپس جانے کا، فمنعها معقل نے منع کر دیا، کما رواہ الحاکم، جیسے کہ حاکم کے اندر روایت ہے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اذا تراضوا الازواج
والنساء یعنی شوہر اور بیوی، مرد اور عورت، بینہم بالمعروف شرعا، ذالک النہی عن العزل، کہتے یہ جو نہیں ہے یہ روکنے سے، یعنی آپ نہ روکے. یوعظ بھی، اس کی نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کو کہ جس کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر، لأنہ المنتفع بہ، اسی کہ جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے وہی آدمی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. ذالکم ازکی لکم، ذالکم ای ترک العزل، یعنی منع نہ کرنا، منع نہ کرنا یہ تمہارے لیے زیادہ پاکی ہے. لکم ولہم، تمہارے لیے بھی اے معقل ابن یسار، ولہم اور اس میاں اور بیوی ان کے لیے بھی، لما یخشی علی الزوجین، کیوں خوف کیا جاتا ہے میاں اور بیوی کے اوپر، من الریبتی بسبب العلاقۃ بینہما، اسی کہ ان کے درمیان علاقہ تو موجود ہے نا، آپس میں پہلے کا ایک علاقہ موجود ہے نا میاں اور بیوی ہونے کا، اس کی بنا پر ان کے اوپر خوف کیا جاتا ہے، من الریبی چپکے سے تعلقات کا، چپکے سے تعلقات کا، کہ ایسا نہ ہو کہ جناب ان کے اوپر تہمت لگ رہا ہے. واللہ یعلم، اللہ رب العزت جانتے ہیں، ما فی من المصلحۃ، کہ اس کے اندر کیا مصلحتیں، وانتم لا تعلمون، اور تم لوگ نہیں جانتے، ذالک فاتبعوا امرہ، نہیں جانتے ہو نا تو پھر یہ کہ اللہ پاک کے حکم کی اتباع کرو، پھر اپنی طرف سے عقل مت لڑاؤ. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، والوالدات اور مائیں، یرضعن اولادہن پلائے دودھ اپنے بچوں کو، حولین کاملین 2 سال مکمل، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جس کا ارادہ ہے مدت رضاعت کو مکمل کرنے کا، وعلی المولود لہ، اور جس کا بچہ ہے، لہو رزقہن، اس کے اوپر کیا ہے اس عورت کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، وکسوتہن، اور کپڑوں کا انتظام کرنا، بالمعروف دستور کے مطابق، لا تکلف نفس الا وسعہا، تکلف نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی، نفس کسی انسان کے اوپر، الا وسعہا مگر اس کے گنجائش کے مطابق، لا تضار والدۃ بولدہا، تکلیف نہیں دی جائے گی والدۃ بولدہا، بچے کی ماں کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ تکلیف دی جائے گی، نقصان دیا جائے گا باپ کو، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، کس کی وجہ سے، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارثوں کے اوپر بھی اسی طریقے سے ہے، حکم لازم ہے. فإن ارادا فصالا، پس اگر وہ میاں اور بیوی دونوں چاہے، فصالا دودھ چھڑانا، عن تراض منہما وتشاور، آپس کی رضامندی اور مشورے کے ساتھ، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان کے اوپر، وإن اردتم ان تسترضعوا اولادکم، اور اگر تم لوگ یہ ارادہ کرو، یہ چاہو، ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم اپنے بچے کے لیے دودھ کا انتظام کسی دائیا سے کرو، فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر اس کے متعلق بھی کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم، کہ جب تم حوالے کرو، ما آتیتم، وہ چیزیں جو تم نے مقرر کی ان کے لیے، بالمعروفی دستور کے مطابق، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ پاک سے، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ پاک تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. والوالدات یرضعن ای لیرضعن، لیرضعن تاکہ وہ کیا کرے، دودھ پلائے. کون دودھ پلائے گی؟ ماں پلائے گی نا. اولادہن، اپنے بچوں کو، حولینی 2 سال، عامینی، کاملینی، کہتے ہیں کاملینی یہ کیا ہے، یہ صفت بھی ہے حولین کا، اور اسی طریقے سے یہ تاکید بھی مؤکدہ، تاکید بھی ہے، 2 سال مکمل. ذالکہ، یہ جو حکم ہے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے کہ جس کا ارادہ ہو مدت رضاعت کو مکمل کرنے کا، ولا زیادۃ علیہ، لیکن ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں. وعلی المولود لہ ای الاب رزقہن اطعام الوالدات، اور باپ کے اوپر کیا ہے، خوراک ہے، اطعام الوالدات، ماؤں کو کیا دینا، کھانے پینے کا انتظام کرانا. وکسوتہن علی الارضاء،
اور جو دودھ پلا رہی اس کا کپڑا بھی. اذا کن مطلقات کہ جب یہ عورت کون سی ہو, اس کی مطلقات ہو. اذا کن مطلقات کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو طلاق دینے کے بعد دودھ کے پلانے نہ پلانے میں جھگڑا ہوتا ہے. لیکن جب تک آپ کی بیوی ہے اور آپ کے نکاح کے اندر ہے, آپ نے طلاق نہیں دی, تو اس وقت تو دودھ پلانے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. ہاں, ہمارے چائنے کے پیداوار نازک لوگ اس کے اندر بھی جھگڑا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب پھر ہم کو نقصان ہوتا ہے. بالمعروف موافق دستور کے, بقدری طاقت ہی کس کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق. تو جو بوجھ ڈالا جائے وہ طاقت کے مطابق ہو. لا تکلف نفس الا وسعها طاقتها, طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ نہ ڈالے. لا تضار والدۃ بولدها بسببه, یعنی ماں کو تکلیف نہ دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے, یعنی بچے کے سبب سے. بیان تکرہ علی ارضائه, کہ زبردستی کی جائے کہ آپ نے دودھ پلانا ہے. ادم تنات, اس وقت کہ جب وہ منع کرے. ادم تنات, منع کر دیا, اب آپ زبردستی کریں نہیں, آپ نے تو دودھ ہر حال کے اندر پلانا ہے. ولا یضار مولود له بولدی, اور نہ باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی, یعنی بچے کے سبب سے. بیان یکلف فوق طاقتہ, کہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا جائے اس کی طاقت سے اونچا, اس کی طاقت سے اوپر بوجھ ڈالا جائے. وَإِضَافَةُ الْوَلَدِ إِلَىٰ كُلِّ مِنْهُمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلْإِسْتِعْطَافِ, اور بچے کی اضافت کرنا إِلَىٰ كُلِّ مِنْهُمَا, ماں باپ دونوں کی طرف, فی الموضعین, دونوں جگہ پر, لِلْإِسْتِعْطَافِ, یہ مہربانی کی وجہ سے, شفقت کی بنا پر ہے. کس کی بنا پر ہے؟ اس لیے کہ باپ بھی بچے کے ساتھ کیا کرتا ہے, محبت, اور ماں بھی محبت کرتی ہے. اس بنا پر بچے کی نسبت ماں اور باپ دونوں کی طرف کس کی بنا پر کی ہے؟ ولد کی بنا پر. وعلی الوارث وارث الاب والصبی, وعلی الوارث, اور وارث کے اوپر بھی اسی طرح لازم ہے. ای وارث الابی, باپ کا کوئی وارث ہے. وہ صبی, یعنی بچے کے جو رشتہ دار ہے, وہ صبی و بچہ, تو بچے کے باپ کی طرف سے جو کیا ہے, وارث ہے. ای علی ولی فی مالہ, علی ولی فی مالہ, ولی کے اوپر اس کے مال کے اندر, یعنی جیسے کہ باپ کے اوپر آپ زیادہ خرچہ نہیں ڈال سکتے, زیادہ تکلیف نہیں دے سکتے. ایسے ہی باپ مثال کے طور پہ انتقال کر گیا, یا باپ پاگل ہو گیا, یا اسی طریقے سے وہ قید کے اندر بند ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کے ورثاء اس بچے کا خیال کریں گے. اب آپ ورثاء سے زیادہ مطالبہ نہ کریں, بس جو معمول اس کے باپ کا تھا وہی معمول ان کے وارث اختیار کریں گے, اور آپ نے اس کو دودھ پلانا ہے. مثل ذلك, اس طرح, الذي على الاب للوالدة من الرزق والكسوة, مثل ذلك, اسی طرح, کیسے اسی طرح, الذي على الاب للوالدة, کہ جیسے کہ باپ کے اوپر تھا, للوالدة, بچے کی ماں کے لیے, من الرزق والكسوة, کیا, کھانا پینا دینا اور کپڑا دینا. فإن أراد الوالدان فصالا فطاما له, فطاما له اس کا معنی ہے چھڑانا, دودھ کا چھڑانا. قبل الحولین صادرہ, 2 سال سے پہلے, اگر یہ چاہے کہ بھئی ہم نے اب دودھ نہیں پلانا ہے. عن تنازع اتفاق, تو یہ کیا ہونا چاہیے, یہ اتفاق سے ہونا چاہیے. وتشاور بینہما, اور آپس کے مشورے سے ہونا چاہیے. لیظہر مصلحۃ الصبی فیہ, تاکہ بچے کی مصلحت اس کے اندر ظاہر ہو جائے. بچے کے مصلحت کی بنا پر ماں باپ دونوں مشورہ کر کے رضامندی کے ساتھ بچے کا دودھ 2 سال سے پہلے چھڑا سکتے ہیں. ورنہ عام طریقہ یہ ہے کہ کم از کم 2 سال تک آپ اپنے بچے کو دودھ پلائے, اس کے بعد نہ پلائے. عام طور پر بچے کو جب ماں کا دودھ ملتا ہے تو بچہ طاقتور ہوتا ہے. آج کل لوگوں کے اندر طاقت کیوں نہیں, اسی کے سارے پاؤڈر کی پیداوار ہے نا, پاؤڈر کا دودھ پیا ہے, ماں کا دودھ پیا نہیں. اور ماں بھی ایسی ہے کہ جناب جو ہے نا 1 مہینے 2 مہینے دودھ پلا لیا, بس جناب اس کے بعد وہ بھی ختم, اس کا دودھ بھی ختم. فلا جناح علی ما فی ذلک, وان اردتم, اور اگر تمہارا ارادہ ہو, خطاب للآباء, یہ خطاب کس کو ہے, ہاں, وَإِنْ أَرَدْتُمْ خِطَابٌ لِلْآبَاءِ, یہ خطاب کس کو ہے, بچے کے باپ کو. أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, آبا, آبا میں سب آ جاتے ہیں, سب کیا ہو جاتے, آ جاتے ہیں.
یعنی ماں بھی آ گئی باپ بھی آ گیا، اس لیے کہ ماں باپ کے ماتحت ہوتی ہے نا، تو اس کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اگر ماں باپ آپس میں مشورہ کر کے یہ چاہے ان تسترضعوا اولادکم کہ دودھ پلائے کسی دائیاں سے اپنی اولاد کے لیے، جیسے کہ عرب کے ہاں معمول تھا نا، دودھ پلانے کے لیے بچوں کو جنگل کے اندر بیٹھا کرتے تھے، وہاں خوب کھیلتے بھی تھے اور جناب ان کی پرورش بھی اچھی طریقے سے ہوتی۔ یہاں کراچی کے اندر تو وہ نظام خراب ہے نا، بچہ ایک کمرے کے اندر بند ہوتا ہے، اس کی کیا پرورش ہوگی اور کیا اس کے اندر طاقت اور قوت آئے گی؟ طاقت اور قوت گھومنے اور پھرنے، باغنے، دوڑنے سے آتی ہے، ایک جگہ مرغی اور بکرے اور دیسی گھی سے نہیں آتی۔ یہ ان چیزوں کے ساتھ ضروری ہے کہ یہ گھومیں گے پھریں گے تو طاقت آئے گی، ورنہ اگر آپ ایک جگہ پر بیٹھ کے یہ چیزیں کھائیں گے تو طاقت اوپر سے تو آپ طاقت کی چیزیں کھائیں گے لیکن نیچے سے طاقت کی چیزیں ساری نکلے گی۔ مراضع غیر الوالداتی، مراضع کون سی عورت ہے؟ دودھ پلانے والی غیر الوالداتی، جو اپنی والدہ کے علاوہ ہے، اپنی والدہ کے علاوہ ہے۔ فلا جناح علیکم فیہ اذا سلمتم الیہن، پس کوئی گناہ نہیں اس کے اندر، اذا سلمتم الیہن جب آپ حوالے کرو ان کے، ما آتیتم اردتم ایتاؤہ لہن کہ آپ ان کو دے دے، ایتاؤہ لہن جو آپ نے مقرر کیا ان کے لیے، من الاجرتی اجرت میں سے، بالمعروفی بالجمیل کطیب النفسی دستور کے مطابق، بالجمیل یعنی اچھے انداز سے، کطیب النفسی دل کی خوشی کے ساتھ۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو دودھ پلانا آپ نے مقرر کیا، پھر وہ بولتی ہیں بھائی خرچہ ختم ہو گیا پیسے دے دو، تو تم جہاں بھی کہتے ہو کیا میرے اوپر احسان کیا، بار بار تنگ کرتی ہے، سارے لوگ دودھ پلاتی اور جناب بار بار آپ پیسے مانگتی ہو۔ نہیں، آپ نے جو مقرر کیا ہے اچھے انداز سے وہ پیسے ان کو واپس کر دو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر لا يخفى علیہ شیء منہ، اللہ رب العزت سے کوئی چیز اس کے اندر مخفی نہیں ہے۔ والذین یتوفون یموتون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ لوگ کہ جو فوت ہو گئے، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ دی جناب انہوں نے اپنی بیویاں، یتربصن بانفسہن ٹھہرائے اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر وعشرہ 4 ماہ 10 دن تک، فاذا بلغن اجلہن اور جب وہ پہنچ جائے اپنی مدت کے انتہا تک، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر، فیما فعلن فی انفسہن کہ اگر وہ اپنے آپ کے متعلق جو اختیار کرنا چاہے، بالمعروفی دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاک تمہارے حال سے اچھی طریقے سے باخبر ہے۔ والذین یتوفون یموتون وہ لوگ کہ جو مر گئے، منکم ویذرون یترکون ازواجا اور چھوڑ دیے انہوں نے کیا، بیویاں۔ بہت سارے لوگ ایسے مرتے ہیں نا کہ ان کی بیویاں نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جناب انہوں نے شادی کی ہوتی، شادی کے بعد کیا ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو چاہے جوانی مر جاؤ چاہے بڑھاپے میں، یتربصن بانفسہن بعدہم عن النکاح، یتربصن انفسہن ٹھہرا لے اپنے آپ کو، یتربصن تاکہ وہ انتظار کر لے، بعدہم شوہر کے انتقال کے بعد، عن النکاح نکاح سے، اربعۃ اشہر وعشرہ 4 ماہ 10 دن، من اللیالی راتوں کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر راتوں کا اعتبار بھی بعض مقامات پر ہوا ہے، اگرچہ جناب دن کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جیسے کہ حج ہے، روزہ ہے اور افطار ہے، اس کا اعتبار کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ رات کے ساتھ۔ اسی کہتے ہیں کہ جناب یہاں بھی آپ 4 ماہ اور 10 دن کا جو حساب کریں گے وہ رات کے حساب سے کریں گے، یا اگر آپ تاریخ کے اعتبار سے کرنا چاہتے تو تاریخ کے اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں۔ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْحَوَامِلِ اور یہ جو حکم ہے یہ اس کے لیے کہ جو عورت حاملہ نہ ہو، کیا نہ ہو؟ اما الحوامل فعدتهن یضعن حملهن اور اگر کوئی عورت کیا ہے حاملہ ہے، فعدتهن تو اس کی عدت کیا ہے، یضعن حملهن وضع حمل ہے، بآیت الطلاق کون سی آیت کی وجہ سے؟ طلاق کی آیت کی وجہ سے، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
अजलुन यज़ान हमलुन वल अमाल निस्फी मिन ज़ालिका बिसुन्नती। सुन्नत की वजह से अगर कोई बांधी है तो नबी अलैहिस्सलाम का फरमान ये है कि वो आधा हैज़ इख्तियार करेगी, यानी कि आधी मुद्दत। अगर आपके 4 माह 10 दिन है तो फिर उस एतबार से उनके 2 माह 5 दिन होंगे। कितने होंगे? 2 माह 5 दिन। फ़ैज़ा बलगना अजलहुन्ना इनक़ज़त इद्दतु तरब्बुसिहिन्ना, बस जब ये इद्दत पूरी हो जाए मुद्दत, फ़ला जुनाह अलैकुम, तो कोई गुनाह नहीं तुम्हारे ऊपर, अय्युहल औलिया, ए औलिया, किसके औलिया? इसके औलिया यानी औरत के, फ़ीमा फ़अल्ना फ़ी अनफ़ुसिहिन्ना, कि वो अपने आप के मुतालिक जो इख्तियार करना चाहे, क्या? मिन तज़यीनी यानी करीम पाउडर, व तारुज़ लिल ख़िताब, और अपने आप को निकाह के लिए पेश करना। ज़ाहिर है कि औरत ऐसे करेगी तो लोग कबूल करेंगे। बिल मारूफ़ शरअन, ये क्या है? दस्तूर के मुताबिक है। वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, आलिमुन बिबातिनी कज़ाहिरी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छुपी हुई चीज़ से बाखबर है, जैसे कि अल्लाह पाक ज़ाहिर से बाखबर है। वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा अरज़्तुम बिही मिन ख़ितबतिन निसा। पढ़ूँ आगे? नहीं, ये रुको तक पहुँचा दूँ। हाँ, वला जुनाह अलैकुम, कोई गुनाह नहीं तुम्हारे ऊपर, फ़ीमा अरज़्तुम बिही, क्या अगर तुम पैगाम दे दो, लव्वाहतुम, लव्वाहतुम यानी अगर तुम इशारे में कहो, क्या कहो? इशारे में, मिन ख़ितबतिन निसाई, पैगाम निकाह औरतों को, अल मुतवफ़्फ़ी अन्हुन्ना अज़वाजुहुन्ना फ़िल इद्दती, इद्दत के अंदर बीवियों को कि जिनके शोहर क्या हो गए? इंतकाल कर गए। इशारे में आप कोई बात कहे, कैसे? कक़ौलिल इंसानी मसला इन्नका लजमीला, जैसे कोई आदमी कहे कि वाह आप तो बड़ी खूबसूरत हो। फिर उसके बाद कोई आदमी इस तरीके से भी ये कह सकता है, इसके साथ मज़ीद इजाफ़ा करके या अलग तौर पे, वमन यजिद मिस्लुका, और आपकी तरह कौन किसको पा सकता है? वरुब्ब राग़िबुन फ़ी, और अक्सर लोग तो आपके मुतालिक बड़ा रुझान रखते हैं। तो मालूम ये होता है कि जनाब दाल में कोई काला है, और औरत फ़ौरन समझ जाती। आपको कोई हिस्स नहीं, लेकिन औरत को ऐसा हिस्स अल्लाह ने दिया है कि जब मर्द उनके सामने बात करता है ना, तो औरत फ़ौरन पकड़ लेती है कि ये कौन सा टेंशन से बोल रहा है। ये औरत को अल्लाह पाक ने हिस्स दिया है कि इस आदमी का इरादा क्या है। मर्द को इतना पता नहीं चलता है, औरत फ़ौरन समझ जाती है कि आदमी के दिल के अंदर क्या बात है। औ अकनंतुम अज़मरतुम फ़ी अनफुसिकुम, औ अकनंतुम अज़मरतुम, या जो तुम छुपाते हो यानी अपने दिल के अंदर, ज़मीर के अंदर, मिन क़स्द निकाहिन्ना, निकाह के इरादे से, अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरून, अल्लाह पाक को अच्छी तरह मालूम है, सतज़कुरूनहुन्ना, कि तुम रुकोगे नहीं, लेकिन सतज़कुरूनहुन्ना, तुम ज़रूर इसका ज़िक्र करोगे, बिलखितबती, निकाह का, वला तस्बिरून अन्हुन्ना, और तुम उनसे बाज नहीं आओगे, फ़अबा लकुम तारीस, इसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए मुबाह कर दिया तारीस, क्या? ये पेशकश, पेशकश क्या कर दिया? मुबाह कर दिया। वलाकिन ला तुआइदून सिर्रा, लेकिन उनके साथ चुप कर कोई वादा न करे, चुप कर कोई वादा न करे। आई निकाहा यानी चुप कर निकाह न करे, यानी चुप कर निकाह के मुतालिक वादा न करे। निकाह तो कर नहीं सकते, इसी के दौरान इद्दत निकाह हो नहीं सकती। बात समझ में आ गई? लेकिन बुनियाद क्या है? निकाह का वादा। और अगर दौरान इद्दत निकाह करेंगे तो फिर तो इमरान खान की तरह आपके ऊपर भी हुक्म लागू रहेगा, रोज़ाना कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इल्ला लाकिन अन तक़ूलू क़ौलन मारूफ़ा, मगर ये कि आप बात करें उनके साथ दस्तूर के मुताबिक। आई माअरफ़ शरअ मिन तारीज़ी, माअरफ़ या माउरिफ़ शरअ, कि जिसको पहचाना जाता है माशरे के एतबार से शरीयत में, मिन तारीज़ी, क्या? पेशकश। फ़लकुम ज़ालिका, पस तुम्हारे लिए भी ज़ालिका यही मुनासिब है। वला ताज़िमू उक़दतन निकाह, और आप पुख्ता आक़द न करे, उक़दतन निकाह, निकाह करने का, अला अक़दी हत्ता यबलुग़ल किताब अजला, यहाँ तक कि मुद्दत पूरी हो जाए, अल मकतूब मिनल इद्दा अजला, अपने इंतहा को, बिअय्यन तहिया, किताब से मुराद क्या है? अल मकतूब मिनल इद्दा, मुद्दत इद्दत, मुद्दत इद्दत, अजलहु बिअय्यन तही,
کس تک پہنچ جائے؟ اپنی انتہا تک۔ وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ پاک جانتے ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، من العزم وغیرہ، ارادہ اور اس کے علاوہ۔ فاحذروا، پس اپنے آپ کو بچاؤ، ایعاقبکم اذا عزمتم، ایعاقبکم اذا عزمتم، فاحذروا اپنے آپ کو بچاؤ، ایعاقبکم کہ تم کو سزا دے دے اس کے اوپر، اذا عزمتم جس کا تم نے کیا کیا؟ ارادہ کیا۔ وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ غفور لمن یحذرہ، اللہ پاک بخشنے والے اس کو کہ جو اس سے خوف کھاتا ہے، حلیم بردبار ہے بتاخیر العقوبت عن مستحقها، بردبار ہے کہ مستحق کے اوپر فوراً عذاب لاگو نہیں کرتا بلکہ تاخیر کے ساتھ اس کے اوپر عذاب لاتا ہے، مہلت دیتے ہیں نا اللہ پاک۔ اور اگر پھر کوئی آدمی سدھرتا نہیں تو پھر جناب کیا کرتے ہیں؟ عذاب ان کے اوپر آتے ہیں مختلف شکل اور صورت کے اندر۔